آج کی ویڈیو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں گا کہ آپ سعودی عرب میں یا ایون مڈل ایسٹ میں ٹیلی کمیونیکیشنز کی جاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کون سی ایسی جابز ہیں جو آپ کو ٹارگٹ کرنی چاہیے، کون سی ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کو ٹارگٹ کرنی چاہیے، اور آپ کو کون سی کمپنیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی السلام علیکم، میرا نام عمر خان ہے اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں۔ چھوٹا سا تعارف کراتا چلوں کہ میں مڈل ایسٹ میں تقریباً 5 سال گزارے ہیں۔ ابھی میں پچھلے 7 سال سے یو کے میں رہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے دونوں جگہ پہ جابز وغیرہ کی ہیں، تو میرے پاس تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے میں۔ تو چلیں پھر آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میری خود جو ہے ڈگری جو ہے وہ الیکٹرانکس ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ میں تھی۔ میں نے کوآرڈینیشن کی ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ میں جاب کی ہے، لیکن میں نے ٹیکنیکلی خود جو ہے فارچونیٹلی کہہ لیں یا انفارچونیٹلی کہہ لیں، اس حساب سے میں نے کبھی خود ہینڈ زون جاب نہیں کی، کیونکہ جس طریقے سے میں نے جو ڈگری کی تھی تو وہ شاید اس لیول کی نہیں تھی کہ میں ٹیکنیکلی اسپیکٹ سمجھ سکوں۔ میں اپنی جتنی بھی میرے جو مسٹیکس ہیں میں اس کو اون کرتا ہوں، میں نے خود شاید ٹھیک نہیں کی، شاید میرے پاس جو فیلڈ میں نے چوز کی تھی انجینئرنگ کی وہ ٹھیک نہیں تھی، شاید مجھے بزنس مینجمنٹ اور سیلز کی جو ہے وہ فیلڈ اختیار کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال جی چلیں اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں سعودی عرب میں ٹیلی کمیونیکیشنز کی جاب کرتا رہا ہوں۔ اگر ہم کلاسیفائی کریں گے کون کون سی کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ کو جاب ٹارگٹ کرنی چاہیے، جو کہ آپ کو سیلریز جو ہے وہ ٹاپ ناچ کی دیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں نا سعودی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی STC میں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کی ڈائریکٹ جاب ہوتی ہے تو آپ کو وہ A کلاس کی پے مل جائے گی۔ یا میں بات کر رہا ہوں ڈائریکٹلی ان کے ساتھ، یہ نہیں جاب بات کر رہا کہ آپ ان کے کسی سب کانٹریکٹر کے ساتھ جاب کریں۔ اگر آپ کرتے ہیں جی ہواوے کے ساتھ ڈائریکٹ جاب کرتے ہیں، ہواوے کی بہت بڑی پریزنس ہے سعودی عرب میں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ جب میں ہواوے کے سب کانٹریکٹر میں جاب کر رہا تھا، ایون STC کی سب کانٹریکٹرز میں جاب کر رہا تھا، تو وہ کمپنیز آپ کو انلیس کہ آپ مینیجریل پوزیشن پہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کمپنیز آپ کو اس لیول کی انجینئر لیول کی یا ٹیلی کمیونیکیشن انسپیکٹر کی یا ایون ٹیلی کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر کی اس لیول کی آپ کو وہ پیج نہیں دیتے جس لیول پہ اگر آپ ڈائریکٹلی کلائنٹ فیسنگ ہیں۔ اگر آپ کلائنٹ ہیں نا، ہواوے ایز اے کلائنٹ جو اپنے انسپیکٹرز کو، یا STC ایز اے کلائنٹ اپنے جو انسپیکٹرز کو یا اپنے انجینئرز کو یا ایون پروجیکٹ مینیجر کو جو سیلری دیتا ہے نا، ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو کہ سب کانٹریکٹر کے پروجیکٹ انجینئرز ہیں یا پروجیکٹ مینیجرز ہیں، وہ زمین آسمان کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو آپ نے ڈائریکٹلی ان کمپنیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، STC ہو گیا، زین ہو گیا، UAE میں ڈو ٹیلی کام ہے، سیکٹرا، ان کمپنیز میں آپ نے ڈائریکٹ جاب کرنی ہے۔ اچھا، اب اس سے جو نیچے والا لیول ہوتا ہے وہ سب کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، جو کہ آن بیہاف آف ہواوے، آن بیہاف آف جو ہے سعودی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی، وہ جو ہے وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کی میں جاب کر رہا تھا۔ اچھا، یہ جابس بھی ٹھیک ہیں اگر آپ کے پاس اگر آپ پروجیکٹ مینیجرز ہیں، آپ کلوز کر رہے ہیں ڈیلز کو، آپ کو مل رہے ہیں کافی پروجیکٹس مل رہے ہیں، آپ ان کو کلوز کرتے جا رہے ہیں، تو وہ پھر ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کی جو ہے وہ پے ٹھیک ہوتی ہے۔ تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے جی کہ جو چھوٹی کمپنی ہے، 5 کے 6 بندے مل کے جو ہے کمپنی بناتے ہیں اور جو ہے کانٹریکٹس لیتے ہیں، اس صورت میں آپ کو بہت رسکی جاب ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو پروجیکٹس نہ ملیں، ہو سکتا ہے آپ کو سائٹس نہ ملیں، اگر آپ کو پروجیکٹ نہیں ملیں گے آپ کو آپ کی پے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ کمپنی بھی بینکرپٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میں نے سعودی عرب کی ٹیلی کمیونیکیشن کی انڈسٹری میں کیسے انٹری کی تھی؟ اچھا، میں نے سعودی عرب کی ٹیلی کمیونیکیشن کی جو جاب مارکیٹ میں انٹری ایسے کی تھی کہ اگر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کالج کی جو PTCL ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی جو ہے، وہ ان کا ایک ہوتا ہے اسٹاف کالج، اس میں وہ کراتے ہیں جی سرٹیفکیشنز۔ میں نے کی تھی 2 طرح کی سرٹیفکیشنز میں نے کی تھی وہاں سے، پہلی تو میں نے کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ ٹیلی کمیونیکیشن کی فیلڈ میں ہیں تو یہ تو آپ کے لیے مسٹ ہے، آپ کو یہ سرٹیفکیشن لازمی کرنی چاہیے۔ وہ ہے جی کہ آپٹیکل فائبر کی سپلائسنگ اینڈ جوائنٹنگ کی سرٹیفکیشن، یہ آپ کے لیے مسٹ ہے، آپ کو یہ کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر جو ہے دوسری سرٹیفکیشن جو میں نے کی تھی وہ تھی، جو میرے اوپر سے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی، وہ تھی SDH DWDM کی سرٹیفکیشن۔ یہ سرٹیفکیشنز کافی اچھی سرٹیفکیشن تھیں، یہ آپ کی CV میں اچھی لگتی ہیں، جب آپ اپنی CV بھی رکھتے ہیں نا تو یہ کافی اچھی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر کچھ لوگ تھے میرے جو IT میں جاب کر رہے تھے دوست، انہوں نے کی تھی جی IT سروس مینجمنٹ کی جو ITIL کی سرٹیفکیشنز ہیں، ٹھیک ہے،
جیسے کچھ اور سرٹیفکیشن جیسے CCNA ہے, CCNP ہے, یہ بڑی سرٹیفکیشنز اگر آپ کریں گے تو آپ کو ہولسٹکلی لائک جیسے فل لائف سائیکل ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی سروسز کا, اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا, اگر آپ ٹیلی کمیونیکیشن کی جاب سعودی عرب میں مڈل ایسٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ مسٹ ہے کہ آپ یہ سرٹیفکیشنز کریں. کچھ لوگ جو ہیں وہ سرٹیفکیشنز میں ہی فوکس رکھتے ہیں اور جاب ایکسپیرینس پہ فوکس نہیں کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ جو ہے صرف ایکسپیرینس پہ فوکس کرتے ہیں اور سرٹیفکیشنز پہ فوکس نہیں کرتے, یہ بھی بات غلط ہے. تو آپ کو ان دونوں چیزوں پہ بیلنس کرنا ہوگا, ایکسپیرینس بھی حاصل کرنا ہے, سرٹیفکیشنز بھی حاصل کرنی ہے. جب یہ کمبائن ہوتا ہے تو پھر آپ مینجمنٹ کی پوزیشن میں جاتے ہیں, پھر آپ کو آپ کی جو رسپانسبلٹیز وغیرہ ہیں وہ آپ کو وائڈن ہوتی ہے. تو چلیں جی, امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. جاب ہنٹنگ کی جرنی میں موجود ہیں تو آپ کامنٹس میں لکھیں کہ آپ کون سی سرٹیفکیشنز کر رہے ہیں, یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سی اور سرٹیفکیشنز جو ہے کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو جاب ہنٹنگ میں یا جاب لینے میں جو ہے وہ آسانی ہو سکے. باقی سب لوگوں کے فائدے کے لیے کامنٹس میں لکھیں تاکہ سب کا فائدہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا. اللہ نے نگہبان. السلام علیکم.